آیت نمبر 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر واللہ بصیر بما يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی تورات، اور وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہیں، اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ اے پیغمبر، تم ان سے کہو کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کی نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے، اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا، اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو۔ کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا، اب بھی ایسا ہی کریں گے۔ اور دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہے وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے جیسا کہ تمہارا کہنا ہے، تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ اگر واقعی سچے ہو۔ اور ہم بتائے دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ ان میں کا ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا، اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ یہ جو ہے ان آیتوں میں گزشتہ آیتوں کی طرح یہودیوں کی قباحتوں کا، برائیوں کا بیان ہے۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بلکہ عقیدہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل الانبیاء ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تورات اللہ نے ان کو املا کرائی، تورات کبھی منسوخ نہیں ہو سکتی، تورات سے افضل کوئی کتاب نہیں ہے، لہٰذا ہمیں حکم ہے
کہ ہم تورات ہی پر ایمان رکھیں اور تورات کے علاوہ کسی اور کتاب پر ایمان ہم نہ لائیں، یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے تورات میں، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ تو اس کے جو ہے دو جوابات دیے گئے ہیں، ایک تحقیقی جواب ہے، تسلیمی جواب ہے، اور دوسرا جواب وہ الزامی ہے۔ پھر الزامی جواب کی تین شقیں ہیں۔ تحقیقی جواب یہ ہے کہ چلو مان لیتے ہیں کہ تمہارا تورات پر ایمان ہے اور تم یہ جو دعویٰ کرتے ہو ہم تورات پر ایمان رکھیں گے، لیکن تمہاری یہ بات کہ تورات کے علاوہ ہمیں کسی اور کتاب پر ایمان لانے کا حکم نہیں ملا ہے، یہ تمہاری بات درست نہیں ہے۔ تورات کے بعد انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ انجیل تو تورات کا تتمہ تھی، اور پھر قرآن نازل ہوا۔ قرآن میں بھی وہی باتیں ہیں، وہی احکامات ہیں، وہی تعلیمات ہیں جو تورات میں ہیں۔ جس کا تورات پر ایمان ہوگا اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ قرآن پر ایمان لائے گا۔ جس کا قرآن پر ایمان نہیں ہے تو مطلب یہ کہ تورات پر بھی ایمان نہیں ہے، تمہارا دعویٰ غلط ثابت ہوا۔ یہ تحقیقی جواب ہے۔ پھر تسلیمی جواب کے تین شقیں ہیں، الزامی جواب کے۔ الزامی جواب کی تین شقیں ہیں کہ ان سے تین باتیں پوچھو۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ ہمارا تورات پر ایمان ہے، تو پھر تم انبیاء کو کیوں قتل کرتے ہو؟ بنی اسرائیل نے سینکڑوں ہزاروں انبیاء کا قتل کیا، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی بھرپور کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو تمہارا دعویٰ اگر سچا دعویٰ ہے تو پھر تم انبیاء کو کیوں قتل کرتے ہو؟ حالانکہ تمہارے عقیدے کے مطابق وہ بھی انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے، وہ سچے نبی تھے، پھر تمہیں کہاں سے جو ہے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان انبیاء کا قتل جائز ہے؟ اور دوسری شک یہ ہے کہ اگر تم واقعی سچے ہو کہ تمہارا تورات پر ایمان ہے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد تم نے گائے کے بچھڑے کو کیوں معبود بنایا؟ سامری جادوگر نے سونے اور چاندی کو پگھلا کر ایک بچڑا بنا لیا، اور جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے جو ہے پاؤں کے نیچے کی مٹی اٹھا لی کہ جہاں جبریل علیہ السلام کا گھوڑا پاؤں رکھتا تو ہریالی ہو جاتی۔ تو اس نے کہا ضرور اس گھوڑے کے جو ہے قروں میں کوئی کرشمہ ہے۔ وہ مٹی اٹھا لی اور جو ہے گائے کے اندر ڈال دی، تو گائے سے آواز ٹیں کی آواز آنے لگی، اور جو ہے بنی اسرائیل سے کہنے لگا کہ یہی تمہارا معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے، وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ تو انہوں نے جو ہے اسی کو معبود بنایا اور اس کی پوجا شروع کی، اس کی عبادت شروع کی۔ تو کیا تورات تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے تم بچڑے کو معبود بناؤ؟ یہ تمہارا کیسا دعویٰ ہے، کیسا ایمان ہے جو تمہیں بچڑے کی عبادت کا حکم دیتا ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ تم نے تورات کے احکام کو قبول کرنے سے منع کیوں کیا گیا تھا؟ یہ تیسری شک ہے۔ منع کیوں کیا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے اور تم نے دیکھا اس تورات کے احکام ایسے احکام ہیں کہ جو ہماری خواہشات کے خلاف ہیں، تو تم نے کہا کہ یہ ہم کیسے مانیں کہ اللہ کی کتاب ہے؟ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی آواز نہ سنیں، اللہ تعالیٰ خود ہم سے کلام نہ فرمائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کلام بھی تم نے سنا، پھر بھی تم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل ڈالا، اپنی طرف سے لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا اس کے سارے احکام پر عمل کرو، بلکہ جتنا چاہو کرو، ورنہ جو نہ کر سکو میں معاف کر دوں گا۔ تو پھر تم پر طور پہاڑ کو جو ہے معلق کیا گیا، تمہارے سروں پر اس کو معلق کیا گیا، اور تم سے یہ عہد لیا گیا کہ اگر تم نے عمل نہیں کیا تورات کے احکام پر تو تم پر یہ پہاڑ گرا دیا جائے گا۔ تو تم نے جو ہے پھر پختہ عہد لیا کہ ہم تورات کے احکام پر عمل کریں گے۔ تمہارا کیسا ایمان ہے جو تم نے تورات کو قبول ہی نہیں کیا اور اس کے احکام پر عمل نہیں کیا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ تمہارا یہ جو ہے تورات پر ایمان کا جو دعویٰ ہے یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔
آج کل کے یہودی بھی اسی طرح وہ کہتے ہیں ہم تو تورات کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کو نہیں مانتے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، یعنی قرآن پر ایمان لے آؤ، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی تورات کے علاوہ کسی کتاب پر ہم ایمان نہیں رکھیں گے۔ آگے فرمایا کہ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ اس کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی وہ کہ تورات کے علاوہ انجیل، قرآن کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ وہ بھی حق ہیں، یعنی تورات کے علاوہ جو دوسری کتابیں انجیل ہے، قرآن ہے، وہ بھی حق ہیں، اور جو ہے وہ تورات کی تصدیق بھی کرتی ہیں، کیونکہ یہ ساری کتابیں ایک جو ہے چشمے سے نکلی ہیں تو اللہ کی طرف سے ہیں، اور تمام کے احکامات اصول میں ایک جیسے ہیں، اصول میں سب میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے انبیاء کی اطاعت کرنے کا حکم ہے، قیامت پر ایمان لانے کا حکم ہے، فرشتوں پر ایمان لانے کا حکم ہے، تقدیر پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ ان باتوں میں تو تمام چیزیں جو ہے مشترک ہیں، تمام کتابیں مشترک ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ بھی حق ہیں، وہ دوسری کتابیں، اور جو کتاب ان کے پاس ہے لما معہم، یعنی وہ ان کے پاس جو کتاب تورات ہے، وہ دوسری کتابیں اس تورات کی تصدیق بھی کرتی ہیں کہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہیں، یہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، اب ان سے پوچھو، ایک تو تحقیقی جواب ہو گیا کہ تمہارا تورات پر اگر ایمان ہوتا تو تم دوسری آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لے آتے، کیونکہ تورات اور دوسری آسمانی کتابیں انجیل، قرآن کی تعلیمات اور احکام میں کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا تمہارا تورات پر ایمان کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے۔ یہ تو تحقیقی جواب ہوا۔ آگے پھر الزامی جوابات دیے جا رہے ہیں کہ الزامی جواب کی 3 شقیں۔ پہلی شق یہ ہے کہ تم ان سے پوچھو فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر تم ان سے کہو کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کی نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے؟ کیا تورات تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ تم اللہ کی نبیوں کو قتل کرو؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، لہذا تمہارا تورات پر ایمان کہاں گیا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کیسے معجزات لے کر آئے، عصا، ید بیضا کا معجزہ اپنی جگہ، سمندر کا پھٹنا اور پانی کا جم جانا یہ معجزہ، اور اسی طرح جو ہے پتھر پر لاٹھی مارنا اور اسے 12 چشموں کا نکلنا یہ بھی معجزہ، اور اسی طرح جو ہے میدان تیہ میں من و سلویٰ کا نازل ہونا، بادلوں کا سایہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ اتنے سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے، اتنی ساری نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تمہیں دکھائی ہیں، تو پھر بھی تم نے جو ہے اللہ کو پہچانا نہیں اور پھر بچڑے کو معبود بنانے لگے۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے ان کے پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یہ تیسری شق ہے کہ تم کہتے ہو ہمارا تورات پر ایمان ہے، تو تورات کو قبول کرنے سے بھی تم نے انکار کیا تھا جس وقت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے۔ تو اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، یعنی تورات پر عمل کرنے کا عہد مراد ہے یہاں۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا، طور پہاڑ کو۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، یہ عہد لیا اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کتاب میں، اس کتاب کے ذریعے اس کو مضبوطی سے تھامو۔ وَاسْمَعُوا، اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو، ہوش سے سننے کا مطلب ہے اس پر عمل کرو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا، عصینا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِ، لہٰذا یعنی کہنے کا مطلب ہے آگے بات بیان نہیں کی گئی ہے، پہلے بھی سنا تھا اور عمل نہیں کیا تھا، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اب بھی ہم ایسا ہی کریں گے، سنیں گے لیکن عمل نہیں کریں گے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا۔
قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، آپ ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے، کیا یہی تمہارا ایمان ہے جو تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ تم بچڑے کو معبود بناؤ، اس کی عبادت کرو؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ قل ان کانت، لیکن اس سب کے باوجود ان کا دعویٰ یہ بھی تھا، وہ اس خوش فہمی میں بھی مبتلا تھے کہ جنت ہمارے لیے ہے، آخرت کا گھر ہمارے لیے ہے، ہم تو اللہ کے پاس بس مزے کریں گے، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود وہ کہتے تھے بس ہم ہی جنت میں جائیں گے اور ہم ہی مزے کریں گے، ہمارے سوا کوئی جا نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ جنت میں جانے سے مانے جو چیز ہے، جو حائل ہے، جو رکاوٹ ہے، وہ ہے موت۔ موت کے بعد پھر انسان جو ہے جنت میں جا سکے گا، تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ تاکہ جلدی اپنی منزل کو پہنچ جاؤ۔ تو وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو دنیا کی زندگی پر بہت حرص ہے۔ یہ اتنے حریص ہیں کہ جتنا مشرک، جتنا کافر، دوسرے کافر، وہ نہیں چاہتے کہ وہ دنیا میں جتنی خواہش ان کی دنیا میں رہنے کی ہوتی ہے، ان کی اس سے زیادہ خواہش ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمیں 1000 سال مل جائے بھی کم ہے۔ تو فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر، من دون الناس، تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، فتمنوا الموت، جیسا کہ تمہارا کہنا ہے تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر واقعی سچے ہو۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نیک اور ان کو آخرت کی فکر ہوتی ہے تو وہ موت کو گلے لگاتے ہیں، اور جو ہے موت کی اگر تمنا جو ہے کرنا گناہ نہ ہوتا تو وہ موت کی تمنا کرتے ہیں، اور موت سے وہ ڈرتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، ان کو خوشی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے لڑائی کے دوران تیر برس رہے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، وہ گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور نماز کے لیے جو ہے نیت باندھتے ہیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ آ کر کہتے ہیں کہ اے ابا جان، تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ لا یبالی ابوک سقط علی الموت ام سقط علیہ الموت، کوئی پرواہ نہیں کہ آپ کا باپ موت پر گرے یا موت اس پر آ گرے، کوئی بات نہیں۔ اور اسی طرح حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کو جب تیر لگا، نیزہ لگا، نیزہ جسم کے ایک طرف سے داخل ہوا، دوسری طرف سے باہر نکلا، تو وہ انہوں نے نعرہ لگایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ لوگوں نے کہا اب کہ آپ کے بچنے کی امید ہی ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہی تو، اسی بات کی تو خوشی ہے، اسی بات کی تو خوشی ہے کہ مجھے اب موت آ رہی ہے، تو الآن الاقی الاحبہ محمدا وصحبہ، آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسرے ساتھیوں سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، مجھے تو اسی بات کی خوشی ہے، میں تو کامیاب ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہے ایک محاذ پر تھے ایرانیوں کے، تو وہاں پر جو ہے ایرانیوں کا جو جرنیل تھا، بڑا قابل جرنیل تھا، رستم بن فرخزار، اس نے کہا کہ میں آپ کو ہمدردی کا مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنی فوج کو لے کر واپس چلے جائیں، کیوں موت کے منہ میں آتے ہو؟ ورنہ کسی کی ماں روئے گی، کسی کی بہن روئے گی، کسی کی بیوی روئے گی، کیوں اپنے جو ہے یہ نوجوانوں کو، جوشیلہ نوجوانوں کو مروانا چاہتے ہو؟ ان کو لے کر چلے جاؤ، ان کو لے کر چلے جاؤ۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمیں موت آئے گی، ہم تو اسی لیے آئے ہیں۔ دوسرا جرنیل آیا، بامان ارمنی اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ تمہارے سپاہیوں کی تعداد کتنی ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے سپاہی تو 700 ہیں۔ تو اس نے کہا میری فوج کے افراد تو 3000 ہیں یا 13000 تھے، تو غالباً 13000 تھے۔ تو
تو کہا کہ یہ 700 اور 3 یا 13,000 کا کیا مقابلہ کریں گے، لہٰذا ان کو لے کر چلے جاؤ۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا اواعظ انت ام مقاتل، آپ نصیحت کرنے آئے ہیں یا لڑنے کے لیے؟ اس نے کہا کہ لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ تو فرمایا کہ پھر تو لڑو، نصیحت مت کرو۔ پھر اس نے پوچھا اچھا، دیکھا کہ یہ اتنے دلیر اور بہادر، تو کہا کہ اچھا تمہارے پاس کوئی اور کمک بھی آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا زمین سے تو کوئی کمک آنے کی امید نہیں ہے، البتہ آسمان سے اللہ کی طرف سے کمک آ سکتی ہے، مدد آ سکتی ہے۔ تو پھر 700 نے 3,000 یا 13,000 کے لشکر کو شکست فاش تھی۔ تو وہ جو ہے اس چیز سے نہیں ڈرتے تھے کہ موت ہمیں آئے گی تو ہمارا کیا حشر ہوگا، موت سے کبھی نہیں ڈرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اگر تمہارا خیال ہے کہ آخرت ہمارے لیے ہے تو پھر موت کی تمنا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْا، ہم بتائے دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں بما قدمت ایدیہم، ان کی وجہ سے یہ کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا، کبھی ایسی تمنا نہیں کریں گے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے، کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہ بھی قرآن کریم کی طرف سے ایک چیلنج تھا جسے قبول کر لینا ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھا۔ وہ بآسانی کم از کم زبان سے علی الاعلان موت کی تمنا کر کے دکھا سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ خدائی چیلنج ہے، اس لیے ایسی تمنا کا اظہار اظہار انہیں فوراً قبر میں پہنچا دے گا، اس لیے کسی نے ایسی جرأت نہیں کی کہ ہم یہ تمنا کریں۔ فرمایا کہ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے، ان کو زندہ رہنے کی سب سے زیادہ حرص ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ۔ بعض مشرکین کا عقیدہ ہے بس ختم ہونے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، تو وہ چاہتے ہیں سب کچھ یہی ہے تو یہ زندگی ہمیں جتنی لمبی مل جائے تو ملے۔ لیکن ان یہودیوں کا تو آخرت پر بھی عقیدہ ہے، ایمان ہے، یہ اس کے باوجود اتنی تمنا رکھتے ہیں، اتنی حرص رکھتے ہیں کہ ان کو لمبی عمر مل جائے، لمبی زندگی مل جائے۔ ان کو اگر یہ خواہش ہے، تمنا ہے تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے، ان کا عقیدہ ہی نہیں آخرت پر، اور ان کا عقیدہ ہے اور پھر بھی دنیا میں جو ہے زیادہ رہنے کی تمنا کرتے ہیں، حرص کرتے ہیں۔ یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، ان میں کا ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پائے، یہودیوں کی بات ہو۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا، یعنی کسی کو اگر 1000 سال عمر مل جائے تو کیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے؟ بلکہ وہ شخص بڑا بدبخت ہوتا ہے جس کی عمر لمبی اور اس کے گناہ زیادہ ہوں، حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق۔ اور دیکھیں سب سے لمبی عمر شیطان کی ہوگی، ہزاروں بلکہ لاکھوں سال سے زندہ ہے، اور پتہ نہیں کتنے سال اور زندہ رہے گا، قیامت تک وہ زندہ رہے گا، اس کو موت نہیں آئے گی، لیکن سب سے زیادہ سخت عذاب شیطان کو ہوگا۔ تو یہ تو شیطان کی چیلیں ہیں، یہ تو کون سے بچیں گے؟ تو فرمایا وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو عمل بھی کرتے ہیں، اور یہ جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اب ان آیت کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، آمنو ایمان لاؤ، بما انزل اللہ اس کتاب پر جو اتاری ہے اللہ نے، قالو جواب دیتے ہیں وہ، نؤمنو ایمان رکھتے ہیں ہم، بما انزل اس کتاب پر جو اتاری گئی ہے، علینا ہم پر، ویکفرون اور انکار کرتے ہیں وہ، بما وراءہ اس کے علاوہ کا، وہو الحق حالانکہ وہ برحق ہے، مصدقہ تصدیق کرنے والی ہے، لما معہم اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ قل پوچھو، فلم تقتلون پس کیوں قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو، من قبل عظیم، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایماندار،
وَلَقَدْ اور بخدا واقعہ یہ ہے کہ جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح معجزات کے ساتھ، ثم اتخذتم پھر بنایا تم نے العجل بچھڑا من بعدہ ان کے جانے کے بعد، وانتم در حال کہ تم ظالمون ناانصافی کرنے والے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور یاد کرو جب لیا ہم نے میثاقکم تم سے قول و قرار، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے فوقکم تمہارے اوپر الطور طور پہاڑ کو، خذوا لو تم ما آتیناکم جو دیا ہم نے تم کو، بقوت مضبوطی سے، واسمعوا اور سنو تم، قالوا کہا انہوں نے، سمعنا سنا ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے، واشربوا اور پلائے گئے وہ فی قلوبہم ان کے دلوں میں العجل بچڑا، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، قل کہو بئس ما بری ہے وہ باتیں، یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو، بھی ان باتوں کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین سچے مومن، اگر ہو تم سچے، قل کہو ان کانت اگر ہے لکم تمہارے لیے الدار الآخرۃ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے یہاں، خالصتاً مخصوص، من دون الناس لوگوں کے سوا، فتمنوا پس آرزو کرو الموت موت کی، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، ولن یتمنوہ اور ہرگز آرزو نہیں کریں گے وہ اس کی، ابداً کبھی بھی، بما ان کاموں کی وجہ سے جو قدمت آگے بھیجے ہیں، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم بالظالمین خوب جانتے ہیں ناانصافوں کو، وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور ضرور پائے گا تو ان کو، احرص الناس زیادہ حریص لوگوں میں، علی حیاہ زندگی پر، ومن الذین اور ان لوگوں سے جنہوں نے اشرکوا شرک کیا، یود چاہتا ہے احدہم ان کا ہر ایک، لو یعمر کاش زندہ رہتا وہ، الف سنۃ 1000 سال، وما ہوا اور نہیں ہے وہ، بمزحزحہ اس کو دور کرنے والا، من العذاب عذاب سے، ان یعمر یعنی زندہ رہنا، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر خوب دیکھنے والے ہیں، بما یعملون ان کاموں کو جو وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیتوں کے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔